حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاذ کے سامنے با ادب بیٹھتا ہے اور استاذ کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زادار میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشۂ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی۔ میرا علم تو تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے پانچواں سوال یہ کیا کہ پھر ایسی نشانیاں ہی بتا دیجئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کی دو نشانیاں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے۔ سب سے بہتر تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگزشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی والدین کی بات اس طرح ٹکرانے لگے گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام و لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامات حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، اور دوسری ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد بچانا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اور چوتھی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پانچویں نشانی دابت الارض کا صفا پہاڑ سے نکلنا، اور چھٹی نشانی سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ یہ اس عالم کی نزاع کا وقت ہوگا۔ جس طرح انسانی نزاع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔